السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پروردگار نے آج ہم سب کو یہاں اس کے گھر میں سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے کو پیش کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ میرے دوستو، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، اور جب تک اصول باقی رہتا ہے، جب تک اصول باقی رہتا ہے اس میں امن رہتا ہے، اس میں سدھار رہتا ہے، اور جب اصول ٹوٹ جاتا ہے تو ہر اچھے کام میں فساد آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دین کے کچھ اصول کو مقرر کیے ہیں، دین کے کچھ شرائط کو مقرر کیے ہیں، دین کے کچھ قوانین کو مقرر کیے ہیں۔ تو جب تک انسان ان قوانین پہ عمل کرے گا، ان اصولوں کو پکڑے رہے گا، ان شرائط کو پکڑے رہے گا، تو پھر وہ مومن کہلائے گا، وہ مسلمان کہلائے گا۔ اور جب وہ دین کے ان شرائط سے ہٹ جائے گا، ان قانونوں سے ہٹ جائے گا، ان اصولوں سے ہٹ جائے گا، تو پھر اس کے دل میں شیطان جگہ لے لے گا، اور اس کی زبان جب بولے گی تو صرف فساد بولے گی، فساد کے علاوہ کوئی چیز نہیں بولے گی۔ تو اسی طریقے سے انسان کے پاس ایمان سب سے اہم ہے، ایک مسلمان کے پاس ایمان سب سے اہم ہے، اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور ایمان سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ساری کشمکش ایمان ہی کے لیے ہے، اور یہ سارا دنیا کا جھگڑا ایمان ہی کے لیے ہے۔ تو آج کے دور میں ایمان بچا کر چلنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور آج کے دور میں سب سے بڑا جہاد ایمان پر ٹھہرنا ہے اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، تو کربلا ہے کیا؟ تو یاد رکھو، دنیا میں ہر جنگ کا فیصلہ نکلا ہے، ہر جنگ کا فیصلہ نکلا ہے، مگر کربلا یہ فیصلے کا میدان نہیں بلکہ تجربے کا میدان ہے۔ اور حضرت امام حسین نے اپنے چاہنے والوں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں اور خود کی قربانی کے ذریعے لوگوں کو ایمان پہ ٹھہرنے کا تجربہ دیا ہے کہ کن کن حالات میں اور کیسے کیسے مصیبتوں میں تم کو کس طریقے سے ایمان پر ٹھہرنا ہے۔ تو بہت بڑے تجربے کا نام کربلا ہے، بہت بڑے تجربے کا نام۔ تو پھر یہ جو کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے نا، اس جنگ میں یزید اور امام حسین، یزید کی لشکر، یزید کی فوج، ابن زیاد، شمر یا ابن سعد وغیرہ کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، یزید کی جو فوج تھی، تو یزید اور امام حسین کے بیچ میں کیا معاملہ تھا؟ تو کربلا کے منظر کو ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف امام حسین ہے، دوسری طرف یزید ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، ان دونوں کے بیچ میں قرآن ہے، ان دونوں کے بیچ میں نماز ہے، ان دونوں کے بیچ میں تقویٰ و طہارت ہے۔ تو کربلا
یہ تخت و تاج یا زمین یا قلعے حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان کی پاکی بتانے کی جنگ تھی، ایمان کے بھرم کو بتانے کی جنگ تھی، ایمان کے وزن کو بتانے کی جنگ تھی، ایمان کے تاثیر کو بتانے کی جنگ تھی، اور پاک اور ناپاک کو فلٹر کرنے کی جنگ تھی، اپنے اور منافق کو بے نقاب کرنے کی جنگ تھی، اور آستین کے سانپوں کو دنیا کے سامنے لانے کی جنگ یہ کربلا تھی۔ تو میرے دوستو، تو ابھی میں نے پہلے کہا کہ ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے، جب وہاں سے اصول ختم ہو جاتا ہے تو اس میں فساد آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یزید اسلام کے اصول کو بھول چکا تھا تو فسادی بن گیا، یزید اسلام کے قانون کو چھوڑ چکا تھا تو فسادی بن گیا، یزید قرآن کی اہمیت کو ختم کر چکا تھا تو فسادی بن گیا۔ تو جہاں اصول ختم ہو جاتا ہے وہاں سے فساد شروع ہوتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ تو اب ہمیں ایمان کو مکمل کرنا ہے، ایک مکمل مسلمان ہمیں کہلانا ہے، ایک کامل ایمان والا ہمیں کہلانا ہے۔ تو پھر مسلمان مکمل بننے کا اصول کیا ہے، مکمل ایمان والا بننے کا حکم کیا ہے؟ آج ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے تبلیغ پیش کرتا ہے کہ میاں تم یہ کرو ایمان پورا ہو جائے گا، تم یہ کرو ایمان پورا ہو جائے گا، تم یہ کرو ایمان پورا ہو جائے گا، اور زیادہ تر توجہ نماز میں دی جاتی ہے کہ نماز پڑھو ایمان باقی رہتا، نماز پڑھو ایمان باقی رہتا، نماز پڑھو ایمان باقی رہتا۔ بے شک نماز اسلام کی اہم عبادت ہے، اور نماز سے ایمان کی شناخت ہے، نماز سے اسلام کی پہچان ہے، اور نماز یہ آخری دم تک ایک بندے کی ذمہ داری ہے خدا کی بارگاہ میں ادا کرنے کی۔ مگر یہ نماز بھی ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے، یہ جو نماز ہے یہ نماز بھی ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ بھی ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے، اور یہ حج بھی ایمان کے بعد فرض ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایمان مضبوط رہنا چاہیے، ایمان مکمل رہنا چاہیے، تو ایمان ہی کے بعد عبادت قبول ہے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے تو کوئی قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہے۔ تو ایمان مکمل کرنے کے اصول کیا ہیں؟ ایمان مکمل کرنے کے بڑی اہم بات کیا ہے؟ اور آج کل ایک نئی بات ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کی طرف قوم کو ایسی بےمانی سے راغب کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت دل سے ختم ہو جائے۔ یہ بھی ایک نیا فرقہ ہمیں ہے کہ اللہ کا نام لے لے کر قوم کو اللہ کی طرف ایسے لے جا رہے کہ اللہ کی محبت کے چکر میں رسول اللہ کی محبت کو ختم کرا دے۔ تو کیا ایسا بھی ایمان پورا ہوگا؟ آخر مکمل ایمان کا سانچہ کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس دور میں بھی بولتے تھے اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو کیا صرف اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے قبول کیا؟ کیا صرف اللہ کو چاہنے والوں کو اللہ منظور کیا؟ کیا صرف اللہ ہی کی محبت کا دم بھرنے والوں کو اللہ نے حق فرمایا قرآن میں؟ تو بڑا قرآن کو دیکھو، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن کہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، کن سے کہہ دیجیے؟ تحبون اللہ، جو دنیا میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجیے جو دنیا میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجیے جو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ پہ مر مٹنے والے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ فاتبعونی، پہلے تم نبی کی اتباع کرو۔ ان سے آپ کہیے کہ اے اللہ کو جاننے والوں، اللہ اللہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، پہلے تم نبی کی اتباع کو اپنے اوپر لازم کر لو، پہلے نبی کے طریقے کو تم اپنے اوپر لازم کر لو۔
پہلے تو نبی کی عطا کو اپنے اوپر لازم کر لو، پہلے تو نبی کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اے حبیب فاتبعونی، یہ اللہ کی محبت کرنے والوں سے آپ کا یہ کہ پہلے وہ آپ کی اطاعت کریں، وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ کی پیروی کریں۔ تاکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس بندے کے دل میں اے حبیب آپ کی پیروی آ جائے گی تو اللہ اس بندے سے محبت کرے گا۔ جس بندے کے دل میں آپ کی اتباع آئے گی، جو بندہ آپ کے طریقے پہ رہے گا، آپ کی محبت کا رہے گا، تو اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو دنیا میں اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، میں دنیا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ اللہ کو چاہنے والے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے حبیب کو چاہنے والے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے حبیب کے طریقے پہ چلنے والے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے حبیب کے اتباع پہ چلنے والے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ نام محمد اور ذات محمد پر مر مٹنے والے کتنے ہیں، میں یہ دیکھوں گا۔ تو اللہ نے ایمان کا اصول بتا دیا کہ اللہ کی محبت کے دعوے میں اگر مکمل ہونا ہے تو نبی کی محبت ضروری ہے، نبی کی اطاعت ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کی اتباع ضروری ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کا طریقہ نبی کا طریقہ الگ نہیں ہے، اللہ کا راستہ نبی کا راستہ الگ نہیں ہے، اللہ کی بولی نبی کی بولی الگ نہیں ہے، بلکہ جو بندہ دنیا میں نبی کے طریقے پہ چلے گا وہ اللہ کے طریقے پہ چلے گا۔ جو بندہ دنیا میں نبی کے سامنے سر جھکائے گا گویا کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی۔ تو اللہ نے بتایا کہ نبی ہی کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، نبی ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی ہی کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، اور نبی ہی کی محبت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو اب یہاں ایک اور اصول شروع ہوتا ہے۔ کیا اصول شروع ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیے بڑے مزے کی بات بتا، بڑے مزے کی بات جناب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نبی کی محبت کو پوچھ رہا ہے، نبی کی محبت کو پوچھ رہا ہے، تو پھر وہ محبت کیسے ہونا چاہیے، وہ محبت کس طریقے سے ہونا چاہیے، پھر وہ محبت کا اصول بھی اللہ نے قائم کیا ہے، اس محبت کے قانون کو بھی اللہ نے بتایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تب تک جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنی بیوی سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے، اپنے مال سے، اپنی جائیداد سے، اپنی دولت سے زیادہ اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ آ جائے۔ اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے، ہر ایک کو اس کی جان پیاری ہوتی ہے، تو اپنی جان سے بھی زیادہ اس کے پاس رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ، اپنی سانسوں سے بھی زیادہ، اپنی روح سے بھی زیادہ اس کے پاس رسول اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ تو جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہ لائیں گے، اپنی دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے، ہرگز ہرگز کامل ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھو محبت کسے کہتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نبی کا دربار ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ضرورت مندوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ہر کوئی آ رہا ہے اپنی ضرورت آقا کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی مجبوری رسول اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، میرے نبی اس کی ضرورت کو پوری کرتے چلے جا رہے ہیں، پوری کرتے چلے آ رہے ہیں، پوری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے جو نابینا تھے، وہ سامنے ٹھہرے تو میرے نبی نے ان سے پوچھا، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں، آنکھ کی روشنی چاہیے۔ کیا کہا؟ آنکھ کی روشنی چاہیے، جبکہ وہ ماپیٹ نابینا ہے۔ اور سائنس کہتی ہے، دنیا کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں کہ ماپیٹ خامی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جو عیب، جو خامی، جو کمی بچے میں ماں کے پیٹ سے آتی ہے اسے دنیا دور نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی دوا ماں پیٹ بیماری کو ختم نہیں کر سکتی۔ ماں پیٹ اندھاپن کبھی ختم نہیں ہوگا، ماں پیٹ لنگڑا کبھی سیدھا نہیں ہوگا، یہ سب جانتے ہیں۔ تو وہ ماں پیٹ نابینا ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے آنکھ کی بینائی چاہیے. تو سب حیران ہیں مجمع میں کہ انہوں نے کیا پوچھ لیا. عمر کے لیے دعا پوچھ لیتے, ایمان کے لیے دعا کروا دیتے, یا کوئی دولت پوچھ لیتے, یا کوئی اور چیز پوچھ لیتے, یا کوئی مدد پوچھ لیتے تو اچھا ہوتا, مگر یہ تو ماپیٹ نابینا ہے اور آنکھوں کی روشنی پوچھ رہے ہیں. میرے نبی مسکرائے, کہا اچھا ماپیٹ اندھے ہو اور بینائی چاہتے ہو. تو میرے نبی نے مختصر بتاؤں گا, پھر مجھے اہل بیت کی طرف جانا ہے, کہ میرے نبی نے نسخہ دیا, کہا کہ مصلی بچھاؤ, یہ دعا کرو, میرا وسیلہ لو, میرا نام استعمال کرو, دعا کرو. بیٹھ گئے, 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, سارے دیکھ رہے ہیں, دعا کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا استعمال کیا. مصلی سے اٹھنے سے پہلے آنکھوں میں روشنی آ گئی, اور جب آنکھوں میں روشنی آ گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر پلک جھپکے دیکھنے لگے. دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے, جب جی بھرا تو کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے. اتنی بڑی خواہش پوری ہوئی تو اس سے بڑی اور خواہش کیا رہ سکتی ہے. کہا یا رسول اللہ ایک اور خواہش ہے. میرے نبی نے پوچھا کیا خواہش ہے, تو کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے اندھا ہو جاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ دعا کیجیے اندھا ہو جاؤں. تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کی اتنی بڑی نعمت واپس آ گئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نعمت دیکھنا, روشنی آنکھوں میں واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ اندھے ہونے کی دعا کریں. تو میرے نبی نے پوچھا ایسا کیوں کروا رہے ہو؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ سے آنکھ کی روشنی دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں مانگا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نے آنکھ کی روشنی دنیا کو دیکھنے کے لیے نہیں مانگا تھا, بلکہ جب کبھی کوئی میرا ساتھی آپ کے حسن کی تعریف کرتا تو میرا دل تڑپ جاتا اور میں رو لیتا کہ کاش کہ میری بھی آنکھ ہوتی تو میں دیکھ لیتا. تو آپ کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی, تو آپ کو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھ مانگا, آنکھ مل گئے. اب آپ کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب مجھے کسی کو دیکھنا پسند نہیں ہے. آپ کی تصویر آنکھوں میں رہ گئی ہے, تصور دماغ میں بیٹھ چکا ہے, اب اسی تصور میں زندگی گزار لوں گا. دعا کیجیے میں اندھا ہو جاؤں, دعا کیجیے میں اندھا ہو جاؤں. تو یہ محبت ہے. محبت کا نمونہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کی زندگی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر لمحہ ہونا چاہیے, ہر لمحہ ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیے محبت کے ساتھ ایک اور چیز ہے, عقیدت بھی پکی ہونا, دلمل یقین نہیں ہونا. ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ 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 بول کے نہیں ہونا. سمجھے؟ ایک چیز یاد آئی, دیکھو میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, شہر کے بہت مشہور صاحب, بہت بڑے صاحب, لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی ان کے پاس, ہر کوئی اپنی اپنی تکلیف سناتا, کچھ نہ کچھ حضرت لکھ کے دیتے. بیٹھا ہوا ہوں, لائن لگی ہوئی ہے, ایک مرید لائن میں ٹھہرا ہوا ہے, اس کا نمبر آیا, میرے ساتھ میں گزرا ہوا تھا, اس کا نمبر آیا, سیدھا حضرت کے سامنے بیٹھا. حضرت بولے آپ بولو میاں کیسی آئے؟ تو فوراً دنیا بولا. میں بولا ابھی کیا کر رہا آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا بولا. میں پریشان دنیا کے کو بول رہا, دنیا بول کے فوری تعویذ اتار کے بولا حضرت تم دیے سو تعویذ میں پاور کر گئے جیسا ہے دوسری نہیں. کیا بولا؟ تم دیے سو تعویذ میں پاور اتر گئے جیسا ہے دوسری دیو. کہیں کو بولے تو ذرا گرا کا پہلے جیسے نہیں ہے, تعویذ ٹھنڈی پڑ گئی کیا ہے کی ہے. یہ حالت ہے آج کل. مریدی بھی تعویذ کے بھروسے پہ چل رہی, پیر کے بھروسے پہ مریدی نہیں چل رہی, پیر کے بھروسے پہ مریدی نہیں چل رہی, تعویذ پہ چل رہی ہے. ارے بھروسہ دیکھیے, یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ کیسا یقین ہونا چاہیے ذرا دیکھیے کہ سرکار سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ حضرت امیر خسرو کو کچھ کام سے بھیجے. تو جیسا ہی حضرت امیر خسرو کچھ کام سے گئے تو دیکھا کہ دلی کے بازاروں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے, لوگ بھاگتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں, لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں. تو امیر خسرو حیران ہو گئے کہ آخر جا رہے کدھر. ایک کو پکڑے, پوچھے ارے میاں یہ بھاگم چھوڑ کے ایک کو مچی ہوئی ہے. تو دیکھو خسرو کا امتحان شروع ہوا.
یہ بھاگم دوڑ کئی کو مچی ہوئی ہے. تو فوراً بندہ بولا خسرو تمہارے کو نہیں معلوم دلی کے بہت بڑے ولی کا انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت تھی جو جنازے میں ان کے ٹھہرے گا وہ جنتی. ان کی وصیت تھی جو جنازے میں ان کے ٹھہرے گا وہ جنتی. تو سارے کے سارے لوگ جنتی بن کے ان کے جنازے میں جا رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی, خسرو واپس لوٹے, محبوب الہی کا دربار سجا ہوا ہے. محبوب الہی نے پوچھا خسرو بڑی دیر کی یار آنے میں, بات کیا ہے, بہت دیر لگا دی. تو امیر خسرو نے کہا کہ سرکار پورے دہلی کے گلیوں میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ دہلی کے ایک ولی کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت تھی جو ان کے جنازے میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے. تو لوگ جنتی بننے کے لیے بھاگ بھاگ کر جنازے کی صفوں میں ٹھہر رہے ہیں. تو سرکار امیر محبوب الہی نے کہا کہ اچھا تو میرا خسرو بھی جنتی بن کے آیا ہے, میرا خسرو بھی جنتی بن کے آیا ہے. تو امیر خسرو بولے نہیں حضرت, پورا علاقہ نماز پڑھا مگر میں نہیں پڑھا, پورا علاقہ نماز پڑھا مگر میں نہیں پڑھا. تو سرکار نظام الدین محبوب الہی نے کہا کہ خسرو ایسا کیوں کیا, اگر پڑھ لیتا تو جنت مل جاتی. تو کہا کہ حضرت نہیں, موقع بھی ملتا تو نہیں پڑھتا تھا. پوچھا وہ کیسے, تو کہا کہ اگر میں وہاں پر جا کر جنازہ ان کی پڑھتا تو لوگ یہ کہتے کہ خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے جو دوسروں سے جنت لے لے آیا ہے. خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں ہے جو دوسروں سے جنت لینے آیا ہے. تو ایسا یقین ہونا چاہیے, ایسا عقیدہ رہنا چاہیے. تو محبت بغیر یقین کے نہیں چلتی, محبت بغیر یقین کے نہیں چلتی. عقیدہ پکا رہنا چاہیے, یقین پکا رہنا چاہیے. اور یقین اور عقیدہ کیسا پکا رہنا چاہیے, جب آپ کا عقیدہ پکا ہوتا ہے, آپ کا یقین پکا ہوتا ہے تو معمولی چیزوں سے بھی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. کیسے معمولی چیزوں سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے ذرا دیکھیے کہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا, مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا, بڑا کروڑپتی تھا. وہ یہودی بڑا پیسے والا تھا, اندھا ہو گیا. ایک بیماری لگ گئی اور وہ بیماری اس کی آنکھوں کی روشنی لے کے چلے گئی. اب اس کو ایک بیٹی ہے, آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. اب پیسے والا ہے بھائی, بڑے بڑے حکیم آئے, علاج کرتے گئے, علاج کرتے گئے, علاج کرتے گئے, علاج کرتے گئے, علاج کرتے گئے. پیسہ پانی کی طرح بہاتا گیا, بہاتا گیا, علاج ہوتا رہا. مگر بڑی بڑی دوائیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ کی روشنی واپس نہیں آئی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ سیٹھ صاحب اب دوا ختم ہو گئی ہے, اب آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ فائنل بات ہے کہ آپ کی آنکھ کی روشنی واپس نہیں آ سکتی. سارے لوگ چلے گئے. اب وہ بیٹی کو گلے لگا کر رونے لگا کہ بیٹی یہ کیا ہو گیا, تجھے گھر سے ودا کرنے سے پہلے ہی میں مجبور اور لاچار ہو کے رہ گیا. ساری دولت میرے پاس پڑی ہوئی ہے, ساری رئیسی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, مگر اتنی دولت اور اتنی رئیسی کو رکھ کر بھی میں آنکھ کی روشنی کو واپس نہیں لا سکا. اور سارے حکیم جواب دے دیے, ساری دوائیں ناکام ہو گئے, میں نا امید ہوا. تو بیٹی بڑا تاریخی جواب دیتی ہے, باپ کو دلاسا دیتی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان ہمت رکھیے, ہمت رکھیے, اس لیے کہ ایک بہت بڑے حکیم کو میں جانتی ہوں اور بہت بڑے دواخانے کو میں جانتی ہوں, اور روزانہ آتے جاتے بڑے بڑے مریضوں کو میں اچھا ہوتے ہوئے وہاں دیکھتی ہوں. آپ صبر کریے, میں اس دواخانے کو جاؤں گی, اس حکیم سے ملوں گی اور آپ کے لیے دوا لاؤں گی, اور مجھے یقین ہے آپ کی آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. تو باپ نے کہا کہ بیٹی چلو آخری امید ہے, استعمال کر لو. بیٹی گئی, واپس آئی اور واپس آ کر کہا کہ ابا تمہارے لیے دوائی لائی ہوں. کہا کہ بیٹی لاؤ کھا لوں گا. تو کہا یہ کھانا نہیں ہے بلکہ یہ سرما ہے, آنکھوں میں لگانا ہے. یہ کھانا نہیں ہے, یہ سرما ہے. دیکھو یہودی ہے اور یہودی کا اعتقاد دیکھیے. یہودی بیٹی کہتی ہے کہ بابا یہ سرما ہے, آنکھوں میں لگانا ہے. تو باپ نے کہا لگا بیٹی. تو جیسا ہی وہ سرما آنکھوں میں لگا, لمحے میں وہ یہودی کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی. اور وہ باپ حیران ہو کے بیٹی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ مدینے شہر کے اطراف میں ایسا وہ کون سا بڑا دواخانہ ہے, ایسا وہ کون سا حکیم ہے کہ کروڑوں روپے میں خرچ کیا مگر آنکھ کی روشنی نہیں آئی, اور تو بس ایک سرمے کے لیپ میں روشنی کو واپس ڈالی. آخر وہ حکیم کون
کون سا ہے، وہ دواخانہ کون سا ہے جو میں نہیں جانتا. تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا نہ میں کوئی حکیم کے پاس گئی، نہ میں کوئی دواخانے میں گئی، نہ میں کوئی کسی طبیب سے ملی. تو باپ پوچھتا بھی کہاں گئی؟ تو کہا بس کچھ نہیں، میں مسجد نبوی گئی اور وہاں پہ دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کے جوتیاں کہاں ہیں. میں ان کے جوتیوں کے پاس گئی اور ان کے جوتیوں کی دھول کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لایا اور ان کے جوتیوں کی دھول کو تمہاری آنکھوں پہ لگا دیا، تمہیں روشنی آ گئی. ان کے جوتیوں کی دھول کو تمہارے آنکھوں میں لگایا تو تمہیں روشنی آ گئی. تو ایسا عقیدہ ہونا چاہیے. جب اس طریقے کا اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا ہو جائے گا تو حضرات محترم زبان سے دعا نکلے گی تو لمحے میں قبول ہوگی، دل سے آہ نکلے گی تو لمحے میں مدد ہو جائے گی. آج ہمارے پاس صرف زبان پہ محبت کے دعوے ہیں مگر پریکٹیکل عاشق رسول کوئی نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ پریکٹیکل عاشق رسول بنو. آج ہمارے اوپر ظلم ہے، ہمارے اوپر بدنامی ہے، ہمارے اوپر سیاسی ہتھیار چل رہے ہیں. تو آج کے دور کے تمام سیاسی ہتھیاروں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر مسلمان محبت رسول میں کامل اترنا چاہیے اور ہر مسلمان کا اعتقاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مضبوط رہنا چاہیے. تو جب مسلمان عشق رسول میں مضبوط ہو جائیں گے اور آقا کے اعتقاد میں مضبوط ہو جائیں گے تو دل سے جب طرف کے آہ نکلے گی تو مدینے سے مدد ضرور آئے گی، ہر حال میں آئے گی. تو چلیے دوسری بات دیکھتے ہیں کہ اب اللہ کی محبت. تو اللہ نے اصول بتایا کہ اگر میری محبت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی محبت میں کامیاب ہونا. اللہ نے محبت کا اصول بتایا کہ اگر اللہ کی محبت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی کی محبت میں کامیاب ہونا ضروری ہے. اور نبی کی محبت تمہیں اللہ تک لے جاتی ہے، نبی کی محبت تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے. اور نبی کی محبت کے بغیر تمہیں اللہ ملنے والا نہیں ہے. تو اب ہمیں نبی کے قریب ہونا ہے، اب ہمیں اللہ کی محبت کے لیے نبی کی محبت میں کامل اترنا ہے. تو کیا صرف رسول اللہ کو چاہنے سے نبی کی محبت میں کامل ہو جائیں گے؟ کیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے سے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مکمل کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اللہ ہمیں ملے گا؟ نہیں. یہاں پر بھی ایک اصول ہے. کیا اصول ہے؟ نبی کی محبت میں مکمل اترنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی آل کی محبت کو دل میں لانا. یہ ضروری ہے کہ نبی کی آل کی محبت کو دل میں لانا. یہ ضروری ہے نبی کے نواسوں کی محبت کو دل میں لانا. یہ ضروری ہے کہ نبی کے گھر کی محبت کو دل میں لانا. تو حسین کی محبت بنیاد ہے محبت رسول کی، اور محبت رسول بنیاد ہے اللہ کی محبت کی، اللہ کی محبت کی. تو اہل بیت کی محبت ایک ایسی کنجی ہے جس کنجی سے رسول اللہ کی محبت کا دروازہ کھلتا ہے. اور رسول اللہ کی محبت ایک ایسی منزل ہے جس منزل سے انسان اللہ کی محبت کی منزل کو پورا کر لیتا ہے، اللہ کی محبت کی منزل کو پورا کر لیتا ہے. تو میرے دوستو پھر قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ قرآن کہتا ہے کہ حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کی امت سے کہہ دیجئے، اللہ کے بندوں سے آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ دیکھیے آیت کا ترجمہ ہے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا اور میں تم سے کوئی چیز نہیں پوچھتا. کوئی چیز مانگتا بھی نہیں اور پوچھتا بھی نہیں. مفہوم دیکھیے آیت کا بتا رہا ہوں. ہاں اگر تم اپنے نبی کو کچھ دینا چاہتے ہو، تم اپنے نبی کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو تمہارے مسلمان ہونے کے بدلے میں تم اپنے نبی کو ان کے اہل بیت کی محبت دو. الا المؤدۃ فی القربى. اور یہاں اللہ نے کہا محبت نہیں کہا، مؤدت کہا. کیا کہا؟ تم اہل بیت کی مؤدت کو اپنے نبی کو دو، اہل بیت کی محبت کو اپنے نبی کو دو. اور محبت اور مؤدت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ محبت عارضی ہوتی ہے،
محبت بیوی سے ہوتی ہے، بھائی سے ہوتی ہے، دوست سے ہوتی ہے، دنیا سے ہوتی ہے، نوکری سے ہوتی ہے، کپڑوں سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، مگر یہ محبت عارضی ہوتی ہے نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے 20-20 سال محبت سے رہنے والے جوڑوں میں نفرت ہو، پوری جوانی سے لے کر بڑھاپے تک محبت سے رہنے والے بھائیوں میں بڑھاپے میں ہم نے نفرت کو دیکھا ہے۔ تو محبت کا ٹکاؤ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ اس لیے کہ جس چیز میں مفاد رہتا ہے وہ چیز ہمیشہ نہیں ٹکتی، کبھی نہ کبھی ڈھلاؤ اس میں آ جاتا ہے۔ تو محبت میں کچھ نہ کچھ مفاد رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مطلب رہتا ہے، مگر اللہ نے کہا تم اپنے نبی کو اہل بیت کی معدت دو۔ تو یہ معدت ہے کیا؟ یہ معدت کہتے کسے ہے؟ تو معدت محبت سے بھی بڑی چیز ہے، معدت محبت سے بھی بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو معدت کسے کہتے ہیں؟ تو معدت یعنی کہ دیکھیے مثال کے طور پہ میرے دوستوں، بیوی اور شوہر کے بیچ میں جو تعلق ہے اسے محبت کہتے ہیں، دوست کے تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ اگر شوہر کے سامنے بیوی مر جائے تو شوہر زندہ رہ سکتا ہے، اس کی محبت ختم ہو گئی یہ سمجھ کے وہ نہیں مر جائے گا۔ اگر بھائی کے سامنے بھائی مر گیا تو ایک محبت کرنے والا مر گیا یہ سوچ کر یہ نہیں مرے گا، بلکہ دوسرے چاہنے والے کو یہ تلاش کر لے گا، اپنی محبت کو دوسرے کی طرف پھیر لے گا۔ تو محبت کا بدل بھی ہو سکتا ہے، محبت کا مرکز بھی بدل سکتا ہے، محبت کی جگہ بھی بدل سکتی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے محبت کرو۔ اور یہ محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت یعنی مچھلی اور پانی کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو محبت کہتے ہیں۔ اور مچھلی اور پانی کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ یعنی مچھلی کو اگر پانی سے نکالو تو مچھلی زندہ نہیں رہے گی۔ تو مچھلی پانی کا شوق نہیں ہے بلکہ مچھلی پانی کے لیے محبت ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم حسین سے تعلق مت بناؤ بلکہ تم حسین کو اپنی جان بنا لو، تو حسین کو اپنی جان بنا لو، حسن کو اپنی جان بنا لو، علی کو اپنی جان بنا لو، آل رسول کو اپنی جان بنا لو، اور زندگی میں یہ ایک اپنا دماغ بنا لو کہ جس دن اپنے ذہن سے علی کا تصور ہٹ جائے اس دن سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو۔ جس دن تمہارے ذہن سے حسین کا تصور ہٹ جائے سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو گئی، جس دن تمہارے ذہن سے حسن کا تصور ہٹ جائے سمجھو کہ تمہاری موت واقع ہو جائے۔ تو گویا کہ اہل بیت کو تم دل سے مت چاہو، اپنی روح سے چاہو، اور اپنی روح کو تم اہل بیت کی محبت بناؤ، اپنی روح کے تسبیح کو تم حسین کا ذکر بنا لو، اپنی روح کی تسبیح کو تم علی کا ذکر بنا لو، اپنے روح کی تسبیح کو تم ماں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ کا ذکر بنا لو، اپنی روح کی تسبیح کو تم مولا علی مشکل کشا کا ورد بنا لو۔ تو گویا کہ معدت جان کو کہتے ہیں، جسم اور روح کے بیچ میں جو تعلق ہے اس تعلق کو معدت کہتے ہیں، اس تعلق کو معدت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اہل بیت کو بھی اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنا ہے، خاندان مصطفیٰ کو بھی اپنی جان سے بھی زیادہ چاہنا ہے، تب جا کے تم رسول اللہ کی محبت میں کامیاب ہوگے۔ جب تک تم اہل بیت کی محبت میں کامیاب نہیں ہوگے اس وقت تک تم رسول اللہ کے محبت کے میدان میں کامیاب ہونے والے نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ بات ختم کرتے ہیں 10 منٹ میں، 8:30 پورے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے کچھ بچوں پہ نظر پڑی کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں پہ نظر پڑی۔ تو میرے نبی کھیل کے مقام پہ گئے اور ایک بچے کو اٹھا لیا، اسے چوما اور سینے سے لگا لیا۔ تو ذرا غور کرو کیا وہ بچے کا مقدر اور وہ بچے کی عظمت صحابہ کے سامنے کتنی بڑھ گئی ہوگی کہ میرے نبی نے گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور چوما۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ بچہ؟ تو آقا نے کہا کہ یہ کون ہے میں نہیں جانتا۔ نے کہا یا رسول اللہ اس کے اوپر اتنی شفقت کیوں، اتنی محبت کیوں؟
تو میرے نبی نے کہا کہ میں نے اس بچے کو ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بچے کو میں ایک مرتبہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اور میرا حسین اس بچے کے ساتھ بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، اور اس نے میرے حسین کو خوش کیا، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ کل محشر میں اس کے ماں باپ کو بخش پاؤں گا اور اسے بھی بخش پاؤں گا۔ تو جب کھیل کا عالم یہ ہے، جب کھیل کا عالم یہ ہے، تو جب تم حسین کو اپنا ایمان بنا لو تو عالم کیا ہوگا؟ اگر تم امام حسین کو خواجہ غریب نواز کے رباعی کے مزداق بنا لو کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق خواہ کے بنا لا الہ است حسین کے مصداق اگر تم حسین کو اپنے دل میں بٹھا لو اور یہ عقیدہ بنا لو کہ میرے بادشاہ حسین ہیں، میرے ماوا حسین ہیں، میرے ملجا حسین ہیں، اور دین بھی حسین ہیں، دین کی ادا بھی حسین ہیں، شریعت بھی حسین ہے، اور شریعت کو بچانے والے بھی حسین ہیں، دین پناہ بھی حسین ہے۔ آخر حسین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، مگر اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے، اسی لا الہ الا اللہ کی ایک مضبوط بنیاد یہ حسین ہے۔ تو حضرات محترم، تو بس زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے اتنا فارمولہ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں زندگی کو اگر آپ کامیاب بنانا ہے تو اللہ کی محبت، نبی کی محبت ضروری ہے، مگر اللہ اور نبی کی محبت میں اگر آپ کو کامیاب کرنا ہے تو نبی کے اہل بیت کی محبت آپ کو ضروری ہے، نبی کے گھرانے کی محبت آپ کو ضروری ہے، نبی کے خاندان کی محبت آپ کو ضروری ہے۔ اور ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ یہ کیسی شخصیتیں، کیسا مرتبہ، کیسا مقام ان کا ہے کہ آخری بات ذہن میں رکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے یہ دو پھول ہیں، یہ دو پھول ہیں، ایک پھول آقا کہتے ہیں کہ حسن میرا ایک پھول ہے، حسین میرا ایک پھول ہے۔ تو تھوڑا غور کرو کہ ہر پھول میں کچھ نہ کچھ بو رہتی ہے، ہر پھول میں کچھ نہ کچھ بو رہتی ہے، مگر ان پھولوں میں بو کیا تھی؟ تو زمانہ کہتا ہے کہ حسن اور حسین یہ دو پھول ایسے تھے اگر کوئی انہیں سونگتا تو مصطفیٰ کی بو آتی تھی، اگر انہیں کوئی سونگتا تو ان دو پھولوں میں رسول اللہ کی بو آتی تھی، ان دو پھولوں میں رسول اللہ کی بو آتی تھی۔ اور میرے نبی نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے۔ دیکھیں میرے نبی محبت کی بنیاد کیا بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حسن حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو چاہتا ہوں۔ اور آگے میرے نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان کا دشمن ہو جا، جو ان کا دشمن ہے تو ان کا دشمن ہو جا۔ تو حدیث کی روشنی میں بھی بات سامنے آ گئی کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اگر ہم سب کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دروازے کا نام ہے اہل بیت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دروازے کا نام ہے حسن حسین علی اور اماں فاطمہ کی محبت۔ تو جب تک یہ محبتیں ہمارے دل میں نہیں آئیں گے اس وقت تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ ہم دین میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے میں ہم سب کو عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔